خواتین نے بھی سوال کیا ہے جماعت کا، تو ان کی بھی ذمہ داری یہ ہے اتصال کو دیکھنے کے بعد، اور وہ خواتین کے جو بالکل یہاں کھڑکی سے قریب ہوں یا دروازے سے قریب ہوں، ان کی زیادہ ذمہ داری ہے اپنے غسل اور وضو کے اعتبار سے، کیونکہ باقیوں کی نماز کا دار و مدار ان کی نماز پر۔ اب یہاں پر آیا کندھے سے کندھا ملا ہو نہ کوئی تھوڑا سا فاصلہ ہو، ہاں کوئی حرج نہیں ہے، اگر 1 میٹر سے کم تک کا فاصلہ ہے تو وہ چل جاتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ قریب سے قریب ہوں۔ اتصال 2 صورت میں ہوتا ہے، رائٹ کی طرف سے بھی، لیفٹ کی طرف سے بھی، اور پیچھے کی طرف سے۔ پیچھے بھی بالکل ہو جاتا ہے، تھوڑے سے اینگل سے بھی ہو جاتا ہے، یعنی مثال یہاں کوئی کھڑا ہے، فرض کریں پوری صف ہے اور یہاں ایک آدمی کھڑا ہے، تو بہتر کیا ہے کہ اس کے رائٹ پر یا لیفٹ پر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن آیا یہ پوری صف بھری ہوئی ہے، ایک آدمی یہاں پر ہے، ایک آدمی اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، کیونکہ اتصال ہو رہا ہے اس آدمی سے۔ تو خواتین کے لیے شرط ہے نماز میں کہ ان کی نماز صحیح ہو، اور نماز صحیح ہونے کی شرائط ہے غسل اور وضو، اور پھر یہ کہ ان کا مکمل جسم جو ضرورت ہے نماز کی وہ چھپا ہوا ہو۔ کتنا چھپا ہوا ہو؟ جو وضو کا حصہ ہے وہ کھلا ہوا ہو، اور باقی اجازت ہے اتنا حصہ کھولنے کی، السلام علیکم، اور یہ والا حصہ کھلا، یہ اجازت ہے، اور اجازت ہے کہ پاؤں اتنے کھلے ہوں ٹخنے تک۔ کب؟ کہ جب ان حصوں کو کوئی نامحرم نہ دیکھ رہا ہو، بس اگر نامحرم کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی چھپانا ہوگا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے ممکن ہے دیکھا ہو کربلا میں جب مشی کر رہی ہوتی ہیں خواتین جو دیندار ہوتی ہیں، خصوصاً اگر عراقیوں کو آپ دیکھیں، وہ ننگے پیر ہوتی ہیں لیکن موزے پہن ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا آپ کو سوگ کرنا ہے، لیکن ان کی شریعت پہ عمل کر کے۔ بس اگر ایک خاتون ننگے پیر چلتی ہے اور اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کے لیے چلنا ثواب نہیں ہے، یا تو جوتے پہن کے چلے، ورنہ وہ لوگ موزے پہن کے چلتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہاں پر موزے ڈسٹریبیوٹ بھی کیے جاتے ہیں کن خواتین کے لیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سوگ میں ننگے پیر چل رہی ہیں، لیکن ان کو تھوڑی تھوڑی دیر میں موزے چاہیے۔ کب کہ جب وہ نیچے سے گھس جاتے ہیں تو پھر اوپر کھسک کے یہاں آ جاتے ہیں، تو خواتین کی پھر سطر پوری ہو۔ اب مثال کے طور پر ایک خاتون جو ہیں وہ جماعت میں بالکل کھڑکی کے برابر میں کھڑی ہو جائیں، ان کا پردہ مکمل، دین کی ایک شرط یہ بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مسائل بتانے پڑتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے جب ہم بچپن میں بعض خواتین کو دیکھتے تھے تو وہ تھی مومنہ، بزرگ خواتین ہیں، نیک ہیں، عبادت کر رہی ہیں، لیکن کیا ان کو بتایا نہیں گیا تھا۔ تو بعض کو ہم دیکھتے تھے کہ نماز پڑھ رہی ہیں وہی سمپل دوپٹے میں، اور اس دوپٹے کو باندھ لیا انہوں نے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ دوپٹہ اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ جس سے بال، گردن اور چہرہ نمودار نہ ہو۔ بس لپیٹنے سے مشکل نہیں حل ہوتی کہ ایک جارجٹ کا دوپٹہ جو ہے وہ لپیٹا، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ بال بھی نظر آ رہے ہیں، گردن بھی نظر آ رہی ہے۔ ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ہمیں ایک چیز لپیٹنی ہے، نہ لپیٹنی نہیں ہے، اصل میں چیز چھپانی ہے، چاہے وہ مکھنے سے چھپ جائے اور چاہے وہ لپیٹنے سے چھپ جائے۔ بس خواتین ایک کام کر سکتی ہیں کہ ضروری نہیں کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو وہ نماز نہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس یہ سمپل یہی ونٹر وغیرہ کا کوٹ ہے اور اس کوٹ سے آستین یہاں تک چھپ گئی ہے، لیکن جب ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر تو ایسے ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا کہ کوئی دوپٹے میں یا تو ہاتھ کر لیں یا کسی چادر میں ہاتھ کر لیں۔ یہ جو چادر خواتین کی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر کسی کی ہاف سلیو بھی ہے، کسی کی سلیو لیس بھی ہے، کسی کی آستین ایسے ہو جاتی ہے، کسی کے پاؤں سے چادر ہٹ جاتی ہے، تو وہ چادر پورا کور کر لیتی ہے، وہ جو سطر ہو جاتی ہے تو حجاب کی اس میں پوری رعایت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو اسی آسانی کے لیے کہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ ایسے کھل جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر جان بوجھ کے ایسے کیا جا رہا ہے، اچانک ہو گیا تو چھپانا واجب ہے، لیکن پوری نماز میں ایسے ہاتھ کھلیں، تو اسی کے لیے وہ بنی ہے کیا چیز؟ آستینیں۔ اور اسی وجہ سے پھر لوگ موزے کا استعمال کرتے ہیں، کیوں کہ دوران نماز ایک دم سے جو ہے پنڈلی نہ کھل جائے، تو بہتر ہے کہ موزہ پہن لیا جائے۔